راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ایک مقولہ ہے الانسان حریص. انسان جو ہے اس کے اندر حرص کی خاصیت اور قدرتی طور پر یہ چیز رکھی ہوئی ہے. الانسان حریص. لیکن اگر دنیا کی حرص ہے تو یہ بہت بری چیز ہے، آخرت کی حرص ہے تو بہت اچھی چیز ہے. آدمی حرص ہی کی وجہ سے جو کچھ بھی کرتا ہے دنیا میں، دنیا کی حرص ہو تو دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور آدمی کو اس کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، اسی کی فکر کرنا اس میں لگتا ہے آدمی. دنیا میں بہت سارے حریص، ہم سب بھی سب دنیا کے حریص ہیں. اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے. بہت گندی چیز ہے دنیا کی حرص، بہت بری چیز ہے. اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بھی گرتا ہے آدمی، اور انسانوں کی نظر میں بھی گرتا ہے آدمی حرص سے. ایک نام ہے، صحابہ کے زمانے میں وہ آدمی تھا، اس کا نام ہے اشعب طامع. اشعب طامع ایک صحابی کے غلام تھے، لیکن بڑے حریص تھے، حرص بہت تھی. اس کی حرص کو سمجھانے کے لیے کچھ باتیں اس کے تعلق سے، اشعب کے تعلق سے علماء نے کتابوں میں نقل کیا ہے. کیسا حریص تھا؟ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی کھجانے لگتا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ جیب سے دینار و درہم نکال رہا ہے مجھے دینے کے لیے. اس کے ذہن میں بات، وہ آپ کھجانے کے لیے تو ہاتھ آگے پیچھے کرتا تھا، لیکن اس کے ذہن میں بات آتی تھی کہ یہ دینار نکال رہا ہے اور مجھے دینے والا ہے. جہاں دو لوگ بات کرتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، تو اس کے دل میں بات آتی تھی کہ یہ دونوں کے دونوں جو بات کر رہے ہیں ہو نہ ہو، یہ ہر ایک دوسرے کو وصیت کر رہا ہے کہ میں مرنے کے بعد میرے مال میں سے، وراثت میں سے 3% جو ہے اشعب کو دو. اس کے دماغ میں بات آتے تھے، یہ دونوں یہی بات کر رہے ہیں، میں مارا تو تو مارا تو نے اس پرسنٹیج جو ہے کس کو دینا؟ اشعب کو. یہ بات اس کے دماغ میں آتی تھی.
کسی مٹھائی کی دکان سے گزرتا تھا تو مٹھائی بنانے والوں سے کہتا تھا کہ بھائی ذرا لڈو بڑے بڑے بناؤ. ارے بابا لڈو بڑے بناؤ نہیں تو چھوٹے بناؤ, اس سے تجھے کیا مطلب؟ تو وہ یہ کہتا تھا کہ نہیں, بات مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی لڈو لے گا, ہدیتاً تحفتاً مجھے ایک لڈو دے گا تو بڑا دے گا, بڑا ملا تو میرا فائدہ ہوگا, اس لیے تم لڈو بڑا بناؤ. یہ دنیا کی ہرس ہے. میں جو سنا رہا ہوں اس پر جتنا ہم کو ہنسی آ رہی ہے, اس سے زیادہ اپنے آپ پر ہمیں ہنسی آنی چاہیے, وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں. لوگ بچے جو تھے اس زمانے میں اس کی ڈل لیا کرتے تھے, اشاب تانبے کی ڈل لیتے تھے. ایک مرتبہ سارے بچوں نے اس کو گھیر لیا اور اس کی ڈل لینے شروع کر دی. تو یہ سمجھا گیا تو میں آج غلط جگہ پھنس گیا, اب میں یہاں سے بچ نہیں سکتا. تو اس کے دماغ میں ایک بات سوجی, اس نے بچوں سے کہا کہ بھائی فلاں فلاں جو ہے آدمی کچھ بانٹ رہا ہے, جاؤ جلدی, تمہیں بھی اس میں کچھ حصہ ملے گا. تو بچے سن کر وہ اشاب تانبے کو چھوڑ کر وہ فلاں آدمی کے گھر پہنچے اور وہاں پوچھ معلوم کیا. تو وہاں لگے یہاں کوئی کچھ بات تقسیم تو نہیں ہو رہی یہاں کوئی چیز. اور تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ اشاب تانبے بھی وہاں پہنچ گیا, یہ بھی وہاں پہنچا. تو پھر بچوں نے پھر اس کو گھیر لیا کہ بھئی تم تو کہہ رہے تھے کہ یہاں کوئی تقسیم ہو رہی ہے, مٹھائی وٹائی لڈو بڑے بڑے لڈو تقسیم ہو رہے ہیں, یہاں تو کچھ تقسیم نہیں ہو رہا. تو اشاب تانبے نے کہا کہ بھئی میں تو دیکھ رہا تھا کہ میری جان پھنس گئی, میں اپنی جان چھڑانے کے لیے تم سے یہ کہا کہ وہاں تقسیم ہو رہا ہے, میری جان چھٹ گئی, لیکن پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرے کہنے کے بعد ہو سکتا ہے وہ بانٹنا شروع کر دیا ہو, اس لیے پھر میں یہاں پہنچ گیا. بالکل یہی حال میں ہمارا اور آپ کا ہے. ہو سکتا ہے سموسے رمضان میں دکان کھولیں گے تو کچھ ہمارا مسئلہ ہو جائے گا, ہو سکتا ہے پھرنی بنا کر کھلائیں گے بیچیں گے تو کچھ لاکھ کے 2 لاکھ ہو جائیں گے, کپڑے لا کر بیچیں گے تو لاکھ کے 2 لاکھ ہو جائیں گے. یہ سب اس سے گئے گزرے ہم لوگ ہیں, یہ اس کا مہینہ ہی نہیں ہے. یہ شیطان کو اللہ نے باندھ دیا ہے اور شیطان کے ارد گرد ہم تھے. تو شیطان کہتا ہے میں تو پھنس گیا, اب ان کو کیسے ان سے میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں. تو اس نے سلجھایا کہ سموسے کی دکان کھول دے کچھ ملے گا تجھے, پھرنی کی دکان کھول دے کچھ ملے گا تجھے, کپڑے کی دکان کھول دے کچھ ملے گا تجھے, کچھ نہیں تو کم سے کم اخیر عشرے میں چپل کی دکان راستے پہ لگا لے, کچھ ملے گا تجھے, کچھ ملے گا تجھے. اب میں نہیں بولتا, آپ ہی خود بولو, وہ زیادہ لالچی قابل مذمت ہیں یا ہم اور آپ ہیں؟ میں نہیں بولتا, آپ سمجھ میں آ رہی بات. رمضان کا مہینہ اس کا مہینہ ہے ہی نہیں, اس کا مہینہ ہے ہی نہیں. ہمارے بزرگوں نے بات لکھی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. حضرت علی کا مقولہ نقل کیا ہے. حضرت علی یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان پیارے پیارے بندوں کو جہنم میں نہیں جنت میں لے جانا چاہتے ہیں, پہنچانا چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ اور قرآن دیا ہے. رمضان کا مہینہ اور قرآن دیا ہے, اور قرآن میں سورہ اخلاص دیا ہے. قرآن میں سورہ اخلاص دیا. یہ حضرت علی کا مقولہ ہے کہ یہ مہینہ جو ہے نہ چپل کی دکان کھولنے کا ہے, نہ پھرنی کی دکان کھولنے کا ہے, نہ سموسے کی دکان کھولنے کا ہے, اور نہ کسی اور چیز کی. یہ مہینہ تو کیا تھا, کائے کا تھا, اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کا مہینہ تھا. حضرت علی کا مقولہ ہے اللہ جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو, اسی لیے اللہ نے رمضان دیا, قرآن دیا, قرآن میں سورہ اخلاص دیا, اخلاص دیا. اللہ بڑے کریم ہیں, بڑے رحیم ہیں. اللہ تو چاہتے ہیں لیکن بندہ کوشش نہیں کرتا. اسی لیے علماء نے بات لکھی ہے کہ
حدیث پاک کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جہنم کے دروازے جو ہیں وہ 7 ہیں اور جنت کے دروازے 8 ہیں. جنت کے دروازے 8 ہیں. راستے زیادہ جنت کے زیادہ بنائیں. کیوں بنائیں؟ زیادہ لوگ جائیں جنت میں. اللہ تو یہ چاہتے ہیں جنت میں زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں, جہنم میں کم سے کم جائیں. اس کے لیے اللہ نے دروازے اس کے کم بنائے اور جنت کے دروازے زیادہ بنائے. اور پھر اس جانے کے لیے سواریاں, یہ رمضان, شب قدر, شب برات, یہ قرآن, یہ ساری چیزیں تھی کہ اس میں بیٹھو سوار ہو کر جنت میں جاؤ. راستے بھی بنائے اور سواریاں بھی ہمیں اور آپ کو دی. لیکن میرے بھائیو بزرگوں دوستو, بدقسمتی ہماری اور آپ کی یہ ہے کہ بجائے کرنے کے کام کرنے کے ہم دوسرے کاموں میں اپنے آپ کو پھانس دیتے ہیں. دوسری چیز, ایک یہ چیز یہ بھی ہے کہ عبادتیں 2 قسم کی ہیں. یہ بات مجھے اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا ہے. ایک عبادت بالواسطہ ہے اور ایک عبادت بلا واسطہ ہے. ایک عبادت بالواسطہ, واسطے سے وہ عبادت بنی, عبادت نہیں ہے وہ ایک چیز کی وجہ سے وہ عبادت بنی. اور ایک ہے عبادت بلا واسطہ. کھانا سنت کے مطابق کھائے تو یہ کھانا کیا بنا؟ عبادت بن گیا. تو یہ کھانا عبادت نہیں ہے, لیکن آپ نے کھانا سنت طریقے پر کھایا, بسم اللہ کہہ کر کھایا, دسترخوان بچا کر کھایا, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا تھا اس طریقے کے مطابق کھایا, تو ایک کھانا تمہاری عبادت بن گیا. تو یہ عبادت ہے. اس کو کہتے ہیں عبادت بالواسطہ. اس کو کہتے ہیں عبادت بالواسطہ. اور ایک عبادت بلا واسطہ, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے. یہ عبادت بلا واسطہ ہے. عبادت بلا واسطہ ہے. خدمت خلق ہے, یہ عبادت بالواسطہ نہیں ہے, بالواسطہ ہے, بلا واسطہ نہیں ہے. عبادت یہ بالواسطہ ہے, بلا واسطہ نہیں ہے. بلا واسطہ. علماء نے ایک بات لکھی ہے, عبادت بالواسطے کے ذریعے سے یہ ممکن ہے, اس کا خدشہ ہے, اس کا اندیشہ ہے کہ بندہ خدا سے قریب ہونے کے بجائے دور بھی ہو. آدمی تجارت میں لگا, ایسا لگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ 19-20 ہو کر خدا سے قریب ہونے کے بجائے دور ہو سکتا ہے, دور ہو سکتا ہے. لیکن عبادت بلا واسطہ جو ہیں وہ دن بدن آدمی جتنی عبادت کرتا جائے گا خدا سے قریب ہوتا چلا جائے گا. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, میں آپ کو یہ نہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے کام تو دنیا کے کام ہیں, وہ تو چھوڑ دیجئے. وہ عبادتیں جو عبادت بالواسطہ ہیں ان کے بھی کرنے کا زمانہ اس مہینے میں کم سے کم ہو. زیادہ سے زیادہ ہماری عبادتیں وہ عبادتیں ہوں جو بلا واسطہ عبادت ہے. رمضان کے مبارک مہینے میں ان عبادتوں کا اہتمام ہماری زندگی میں زیادہ ہونا چاہیے جو عبادتیں بلا واسطہ ہیں. اللہ کرے کہ سمجھے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو بھائی روزے داروں کو کھلانا یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے. نہیں, بڑی عبادت ہے, لیکن اس عبادت کے میں لگنے کی وجہ سے جو اس کے اوپر جو ضروری عبادتیں جو اس کی طرف متوجہ ہوتی تھی اس میں 19-20 ہو رہا ہے, تو یہ تو اچھی چیز نہیں ہے. یہ اچھی چیز نہیں. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی سے ہم اپنے ذہن سازی کر لیں, ابھی سے ہم نظام بنائیں, ترتیب بنائیں کہ جو عبادتیں بلا واسطہ عبادت ہے ان عبادتوں کے لیے رمضان کے مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ وقت میرا اور آپ کا فارغ ہو. زیادہ سے زیادہ وقت میرا اور آپ کا فارغ ہو. ان عبادتوں میں سب سے نمبر 1 پر جو عبادت ہے وہ نماز ہے. ان عبادتوں میں نمبر 1 پر وہ کیا ہے؟ نماز ہے. نماز
اسی لیے اور بزرگوں نے ہمارے یہ بات لکھی ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ سجدے، 5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہی تھے، اللہ اور اللہ کے نبی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مبارک مہینے میں سنت قرار دیا تراویح کو۔ 20 رکعت تراویح میں کتنے سجدے؟ 40 سجدے، اور ہر سجدہ جو ہے وہ قرب خداوندی کی ایک منزل ہے، ہر سجدہ قرب خداوندی کی ایک منزل ہے۔ ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قریب وہ ایک منزل طے کر لیتا ہے، 2 سجدے کرتا ہے تو 2 طے کر لیتا ہے۔ تو روزانہ 40 سجدوں کی وجہ سے 40 منزلیں اس کی قریب ہو جائیں گی، وہ بندہ جو ہے خدا سے قریب ہوگا۔ یہ تراویح کا سلسلہ ہے۔ تو اسی طرح سے تہجد ہے، نوافل ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، صلاۃ التسبیح ہے، اور تحیت المسجد ہے، تحیت کیا کہتے ہیں وضو ہے، تحیت الوضو ہے، یہ مختلف نمازیں ہیں۔ ان نمازوں کا کم از کم رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو۔ اس جھمیلے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ تراویح کی رکعت 8 رکعت ہے کہ 20 رکعت ہے۔ تو کون آدمی جس کے دل کے اندر جو حرص ہوگی آخرت کی نعمتوں کی، جنت کی نعمتوں کی اور اللہ سے قریب ہونے کی، وہ اس جھمیلے میں پڑھے گا۔ یہ تو وہی جھمیلے پڑھے گا جو آزاد انسان ہے اور کیا کہتے ہیں کسی اور چیز کے تابع بن گئے ہیں۔ وہ تو یہ دیکھے گا کہ جتنے زیادہ سجدے ہوں گے اتنا زیادہ میں خود، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، سجدہ بھی کر لینا۔ قرآن کریم کی سورت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں کیا ہے آخر میں؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سب لوگ سجدہ کر لینا جو لوگ سنیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ بندے سجدہ کر میرے قریبا، سجدہ کر میرے قریبا، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو جتنا سجدے کرتا رہے گا اتنا میرے قریب آتے رہے گا، جتنے تو سجدے کرتے رہے گا اتنا ہی میرے قریب آتا رہے گا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ قریب اللہ سے سجدے میں کی حالت میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب اللہ سے بندہ جو ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر میرے قریبا، سجدہ کر میرے قریبا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ رمضان میں کرنے کے کاموں میں نمبر 1 پر عبادات بلا واسطہ میں نمبر 1 پر کون سی چیز ہے؟ نماز، فرائض کا اہتمام، اور فرائض کے اہتمام کے ساتھ سنن و نوافل کا اہتمام، اور بالخصوص تراویح کا اہتمام۔ رمضان کے مبارک مہینے میں تراویح کا پورے ذوق کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، پوری امنگ کے ساتھ اور پوری چستی اور چالاکی کے ساتھ تراویح کا اہتمام ہر بندہ مومن کو کرنا چاہیے، ہر بندہ مومن کو کرنا چاہیے۔ اسے بار اور اسے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کو اپنی دنیا اور آخرت کے سنوارنے کا سبب اور بہانہ سمجھنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کے معمولات میں سے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، حضور رات بھر نماز میں کھڑے رہتے تھے، اتنا کھڑے رہتے کہ پاؤں مبارک جو ہے ورم کر جاتا تھا، سوج جاتا تھا حضور کا۔ تو کم سے کم ہمارے نہ سوجے تو کم سے کم ذرا تھک تو جائیں پیر، اور تھکانے کے لیے آج کل اتنا ہی کافی ہے کہ 20 رکعت نماز ہی ہم پورے ذوق کے ساتھ اور شوق کے ساتھ پڑھیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ، ان میں کیے جانے والے کاموں میں نمبر 1 پر نمازوں کا اہتمام اور نوافل کی کثرت، نمازوں کے فرائض کا اہتمام اور نوافل کی کثرت، ایک کام یہ ہے۔ علماء نے ایک کام یہ لکھی ہے۔ دوسری چیز جو ہے فرمایا کہ دعاؤں کا اہتمام، دعا کا اہتمام خوب ہونا چاہیے۔ رمضان کا مبارک مہینہ دعا کا مہینہ ہے، رمضان کا مبارک مہینہ نماز کا مہینہ، رمضان کا مبارک مہینہ دعا کا مہینہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے مہینے کو اللہ نے کہا کہ میرا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کہتے ہیں میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ سے خوب دعائیں کرنا۔ حدیث پاک ابن ابی دنیا کے حوالے سے
کہ ایک روایت نقل کی ہے کہ خوف خدا کی وجہ سے بندے کے مومن کی آنکھ بھر آ جائے تو فرمایا کہ اس کے صرف آنکھ میں پانی کے بھر آ جانے پر اس پر جہنم کی آگ اس کے جسم پر حرام ہو جاتی ہے. کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اسی روایت میں آخر میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر ہر عمل کا اجر و ثواب بیان کیا ہے کہ نماز پر یہ ملے گا، روزے پر یہ ملے گا، زکوٰۃ پر یہ ملے گا، حج پر یہ ملے گا، اور فلاں عمل کرنے پر یہ ملے گا. خوف خدا پر رونے سے بندے مومن کو کیا ملے گا؟ کوئی بات نہیں لکھی. اتنا ملے گا کہ اس کو بیان ہی نہیں کیا ہے. خوف خدا سے بندے مومن کا اپنے آنکھوں سے آنسو ٹپکانا، اس پر کیا ملے گا؟ اس کی کوئی لمٹ، اس کی کوئی حد قرآن و حدیث میں بیان نہیں کی. سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بات لکھی ہے کہ جہنم کی آگ کے پہاڑوں کو بجھانے کے لیے، جہنم کے شعلے کو نہیں، جہنم کی آگ کے پہاڑوں کو بجھانے کے لیے بندے مومن کی آنکھوں سے خوف خدا کے بعد ایک قطرہ اگر نکل جائے تو ان پہاڑوں کی آگوں کو بجھانے کے لیے کافی ہے. ایک قطرہ. تو رمضان کا مبارک مہینہ جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ کائے کا مہینہ ہے؟ دعا کا مہینہ ہے. خوب دعا مانگنا چاہیے اور خوب دعاؤں کے اندر خدا کے خوف خدا سے رونا چاہیے، خوف خدا سے رونا چاہیے. اور انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور، دونوں کی الگ الگ فضیلتیں بیان کی ہیں. اجتماعی مجمع کے اندر کوئی بندہ مومن خدا کے خوف کو یاد کر کے روتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے، اور تنہائیوں میں، جلوت میں اور خلوت میں اگر کوئی بندہ مومن خدا کے خوف سے روتا ہے تو اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی ہے. تو رمضان کا مبارک مہینہ بالخصوص جہاں نمازوں کی کثرت، فرائض کا اہتمام اور نوافل کی کثرت کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے خوب مانگیں، اپنی ضرورتوں کو رکھیں. علماء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، فرض نماز میں سجدے میں دعا نہیں مانگ سکتے. فرض نماز میں سجدے میں جا کر دعا نہیں مانگ سکتے. وہی پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، رکوع میں وہی پڑھیں گے سبحان ربی العظیم. لیکن نوافل کے سجدوں میں آپ دعا مانگ سکتے ہیں، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک، اللہ حلال روزی دے دے، اللہ حلال روزی دے دے. واغنینی بفضلک عمن سواک، اللہ تیرے سوا سب سے بے نیاز کر دے، تیرے سوا سب سے بے نیاز کر دے. قرض کی وجہ سے میرے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس کو تیرے سوا کوئی اس بوجھ کو ہلکا نہیں کر سکتا. نماز میں سجدے میں یہ دعا مانگی جا سکتی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایسے بہت ساری دعائیں نماز کے سجدوں میں مانگنا منقول ہے، مگر نوافل میں، فرائض میں نہیں. جو نوافل پڑھیں گے وہی تو مانگیں گے، جو نوافل ہی نہیں پڑھتے ہیں تو وہ کیا دعا مانگیں گے؟ آج تو دعا سے ہمیں وحشت ہو گئی. فرض نماز پڑھنے کی، سلام پھیرنے کی دیر، وہ فرض نماز سلام پھیرنے سے پہلے اٹھنے کی پوزیشن وہ میں رہتا ہے. سلام پھیرنا تو دور کی بات ہے، وہ سلام پھیرتے پھیرتے ہی اٹھنے کی پوزیشن لیا ہوا رہتا ہے. اتنی جلدی ہے ہمیں مسجد سے باہر نکلنے کی. فرائض کے بعد دعاؤں کی قبول ہونے کی بات حدیث پاک کے اندر منقول ہے، حدیث پاک کے اندر منقول ہے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کرنے کے کام تو ہمارے یہ ہے. رمضان کے مبارک مہینے میں خصوصیت کے ساتھ پچھلے جمعہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی تھی کہ بھائی اپنی ضرورتوں کو اسی وقت سمیٹ لیں. یہ جو 8 دن اور باقی ہے، پچھلے جمعہ بات کی، ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے آپ اپنا ہاتھ لمبا کر سکتے ہیں تو ابھی کر لیں. رمضان سے پہلے اپنی ضرورتوں کو بازار سے خریداری ہے، وہ رمضان سے پہلے خریداری ہونی چاہیے. اس کئی مرتبہ ہر سال قریب آپ حضرات کی خدمت میں بات کہی گئی ہے، ہر آنے والا دن پہلے دن سے افضل ہے. پہلے دن سے ہر آنے والا بات کا دن افضل ہے. پہلے عشرے سے دوسرا عشرہ افضل ہے، دوسرے عشرے سے تیسرا عشرہ افضل ہے. اور ان عشروں کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر جو ہے خدا کی رحمت مسلادھار بارش کی طرح سے برستی ہے.
تو ان رحمتوں کو وصول کرنے کا اور سمیٹ کرنے کا یہ موقع ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے نزدیک جو ہے دنیا و جنت کی نعمتوں کی رغبت، جنت کی نعمتوں کی لالچ اور اس کی خواہش، اس کی تمنا نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اس سے غافل رہتے ہیں. اور صورتحال ہماری اور تمہاری جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے عشرے میں تو کچھ لوگ پڑھتے ہیں، دوسرے میں اور چھٹتے ہیں، اور تیسرے میں ایک بڑا مجمع جو ہے اپنی خریداری میں، نمازی بھی، بے نمازی بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی اور بچے بھی، اور سب کے سب کہاں ہیں؟ بولنے کی ضرورت ہے وہ کہاں ہیں تو تمہیں بھی معلوم اور سب کو معلوم. یہ اس سے بڑھ کر رمضان کی ناقدری کچھ نہیں، اس سے بڑھ کر رمضان کی ناقدری کچھ نہیں ہے. سب سے بڑی ناقدری ہے، سب سے بڑی ناقدری. ہمیں ہماری مسجد کے سامنے اگر کوئی آدمی آ کر بجاتا ہے تو یہ مسجد کی بے حرمتی ہے، مسجد کی یہ بے حرمتی. آگ لگ جاتی ہے بدن میں. مسجد کے سامنے آ کر بجا رہا ہے، ناچ رہا ہے. لیکن ہم خود کا ناقدری کریں اس کا ہمیں احساس نہیں ہے، اس کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہے. یہ ہم ایمان والے رمضان کی اس مبارک مہینے کی ناقدری کر رہے ہیں. میں ابھی شروع میں آپ حضرات کی خدمت میں بات رکھا کہ اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہی اس لیے ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ پاک جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں، جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں. اور ہم کیا جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ناقدری کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسری سمت میں لے جا رہے ہیں. اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ مہینہ جو ہے کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ اور چیزوں کا مہینہ نہیں ہے. عبادات مقصودہ، عبادات بالواسطہ، بلا واسطہ جو عبادتیں ہیں ان میں اپنے وقت کو لگانے کا یہ مہینہ ہے، رمضان کا مبارک مہینہ. اس کے لیے ابھی سے ہم اپنا نظام بنائیں، ترتیب بنائیں، اپنے کاموں کو سمیٹنے کے لیے کوشش کریں. اور کام اگر پوری طرح سے نہیں سمیٹ سکتے تو کچھ نہ کچھ وقت ہمارا مختص ہو جائے، کچھ نہ کچھ دنیا کے کاموں میں کٹوتری کر لیں اور دین کے کام کے لیے، نمازوں کے لیے، دعاؤں کے لیے اور بھی جو چیزیں کرنے کی ہیں کسی موقع پر آنے والے جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھا جائے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.